بغداد شہر، تعمیر، تباہی اور دوبارہ تعمیر کی داستان۔ بغداد دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے جو تاریخ، ثقافت اور علم کا مرکز رہا ہے۔ یہ شہر دریائے دجلہ کے کنارے 762 عیسوی میں عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کے دور میں تعمیر ہوا۔ بغداد کی تعمیر کا مقصد ایک عظیم اسلامی سلطنت کا مرکز بنانا تھا جو علم و حکمت کا گہوارہ ہو۔ بغداد کی بنیاد اور ترقی۔ بغداد کی تعمیر ایک منظم منصوبے کے تحت ہوئی اور اس کا ڈیزائن گول شکل میں تھا جسے مدینہ السلام کہا جاتا تھا۔ اس شہر میں شاندار مساجد، باغات، کتب خانے اور محلات تھے۔ خاص طور پر دیر الحکمت ایک عظیم کتب خانہ اور علمی مرکز تھا جہاں دنیا بھر کے اسکالرز آ کر تحقیق کرتے تھے۔ عباسی دور میں بغداد علم و ادب کا مرکز رہا اور یہ اسلامی تہذیب کے سنہری دور کی علامت بن گیا۔ سائنس، فلسفہ، طب اور فلکیات جیسے علوم میں یہاں عظیم کارنامے انجام دیے گئے۔ بغداد کی تباہی۔ بغداد پر پہلی بڑی تباہی 1258 عیسوی میں منگول حکمران ہلاکو خان کے حملے سے آئی۔ اس حملے میں لاکھوں افراد قتل ہوئے، شہر کے کتب خانے جلائے گئے اور اس کا ثقافتی ورثہ تباہ کر دیا گیا۔ ہلاکو خان نے بغداد کو مکمل طور پر اجاڑ دیا اور دریائے دجلہ کا پانی کتابوں کی سیاہی سے سیاہ ہو گیا۔ اس تباہی کے بعد بغداد ایک طویل عرصے تک دوبارہ اپنے پرانے عروج کو حاصل نہ کر سکا۔ بغداد کی دوبارہ تعمیر۔ وقت کے ساتھ بغداد دوبارہ آباد ہوا، لیکن یہ شہر کبھی بھی اپنے پہلے جاہ و جلال کو مکمل طور پر بحال نہ کر سکا۔ عثمانی سلطنت کے دور میں بغداد نے کسی حد تک ترقی کی، لیکن جدید دور میں یہ شہر مسلسل جنگوں، سیاسی کشمکش اور خانہ جنگی کا شکار رہا۔ 2003 میں عراق پر امریکی حملے کے بعد بغداد نے دوبارہ شدید نقصان اٹھایا۔ اس کے تاریخی مقامات، کتب خانے اور ثقافتی ورثے کو ایک بار پھر نقصان پہنچا۔ تاہم عراقی عوام کی کوششوں اور عزم سے بغداد آج بھی ایک اہم شہر کے طور پر زندہ ہے۔ نتیجہ: بغداد کی کہانی ایک ایسی داستان ہے جو انسانی تہذیب کی بلندیوں اور پستیوں کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ شہر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ علم و دانش کے ذریعے قومیں ترقی کرتی ہیں، لیکن جنگ اور فساد انہیں تباہ کر دیتا ہے۔ بغداد کی تاریخ ہمیں امید دلاتی ہے کہ مشکلات کے باوجود زندگی دوبارہ جنم لیتی ہے اور انسان اپنی محنت سے بربادی کو ترقی میں بدل سکتا ہے۔